آپ کی ڈیمانڈ پر کیسا یہ درد ہے عشق عشق ناول کی اب سے 2 ایپیسوڈ اپلوڈ ہوا کریں گے۔ ایپیسوڈ پسند آنے پر میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ صبح ناشتہ کرتے ہی غازی لاؤنج میں ہی بیٹھا رہا اور خدا سے لگا ہوا تھا۔ جب عثمان آ کے پاس بیٹھا، غازی نے اسے نگاہ اٹھا کے دیکھا، پھر واپس جھکا لی۔ غازی، ابا پوچھ رہے تھے تم موبائل پہ ہر وقت کس سے لگے رہتے ہو؟ عثمان نے بات کا آغاز کرتے ہی مدعا بیان کیا۔ غازی نے اسے سر اٹھا کے دیکھا۔ اب کیا پل پل کی خبر دینی پڑے گی؟ غازی نے طنز مارا اور ساتھ ہی خدا کو میسج کر دیا کہ کیا کرے۔ نہیں، مرضی ہے، پر پہلے اور اب میں بہت چینج ہو گئے ہو تم۔ وہ پوچھ رہے تھے، میں نے کہہ دیا پتہ نہیں۔ عثمان نے بات آگے بڑھائی۔ حالانکہ یہ جھوٹ ہے، اس نے مسکرا کے کہا تو عثمان کا اعتماد اڑن چھو ہو گیا۔ میری جاسوسیاں بند کر دو عثمان، بیکار ہیں یہ۔ وہ پھر سے بولا، مگر لہجہ اور تاثرات سرد اور سپاٹ تھے۔ جو تمہارے مرشد ہیں، ہمارے وہ مرید ہیں، کہہ کے وہ اٹھ گیا، جبکہ عثمان نے سر جھٹکا۔ اپنے بھائی کی مقبولیت سے وہ واقف تو تھا ہی، اس میں شک بھی نہیں تھا جو وہ کہہ کے گیا تھا، مگر حالات کا دھارا جیسے بہہ رہا تھا وہ سمجھ سے باہر تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، غازی اور خدا رابطے میں ہی تھے۔ وہ اکثر اس سے کام کے دوران بھی باتیں کرتا تھا، جبکہ روحان بھی اپنی اپنی ہانکتا رہتا تھا۔ کبھی کبھار خدا تنگ آ کر کال ہی کاٹ دیتی تھی، مگر ناراض نہیں ہوتی تھی، جس سے غازی پرسکون تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق بات ہی کر رہے تھے جب اس سے کوئی ملنے آیا۔ غازی نے اجازت دے دی۔ وہ وہی 2 لڑکے تھے جنہوں نے بات کی تھی شادی کی۔ غازی اس کے والدین سے بات کر چکا تھا، مگر دونوں گھرانوں سے شدید مخالفت جاری تھی، اور معاملہ ایسا تھا کہ زور زبردستی بیکار تھی۔ اس نے خدا کو ویٹ کا میسج کیا اور ان کی بات سننے لگا۔ رات ہو گئی تھی، مگر غازی کا اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے بے شمار میسیجز کیے، مگر سب بے سود، کوئی رپلائی نہیں۔ نور نے تنگ آ کر کال ملا لی۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الوقت بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے۔ یہ الفاظ اس کا ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے۔ نمبر بند ہے، اس نے خود کلامی کی، پھر 2-3 میسیجز چھوڑ دیے۔ ابھی تو بس 11 بجے ہیں، آ جائیں گے، اس نے سوچا۔ اس نے سارے کام نپٹائے، پھر بستر پہ آ کے فون اٹھا لیا۔ اس نے فوراً نیٹ نہیں کھولا۔ اچھا ہے، اب آئے ہیں تو اب بیٹھے ہی رہیں گے۔ دل یہی کہہ رہا تھا اچھا ہے، کچھ اسے بھی تنگ کروں، مگر 5 منٹ بعد وہ ہار گئی۔ اس نے فٹافٹ واٹس ایپ کھولا اور وہ جو اس سوچ میں تھی کہ بہت سے میسیجز ہوں گے، دھک سے رہ گئی۔ نئے میسیجز تو دور، پرانے بھی سین نہیں ہوئے تھے۔ اس نے واپس سے کال ملائی، پھر بے سود، نمبر بند تھا۔ نور کا دل ایک دم تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ وہ بے خودی میں بار بار نمبر ٹرائی کرنے لگی، حالانکہ کال نے نہیں جانا تھا، نہ اثر ہونا تھا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس نے صدقے دل سے دعا دی، پھر آیت الکرسی پڑھ کے تصور میں اس کا چہرہ لا کے اس پہ پھونکی۔ سونے لیٹ گئی، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ اس کا روا روا دعا گو تھا کہ اللہ کرے غازی سیف ہو۔ پتہ نہیں کیوں الٹے سیدھے خیالات آ رہے تھے، ہر ایک سے ایسے ہی لڑتے پھرتے رہتے ہیں، کچھ الٹا نہ ہو گیا ہو۔ اس کا دل بے سکون تھا، وہ خود بے سکون تھی۔ لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلی جانے والی نور آج نیند سے بیزار تھی، یا نیند اس سے، فیصلہ مشکل تھا۔ انشاءاللہ صبح نپٹوں گی ان سے، کہہ کے اس نے کروٹ بدل لی، اور پھر کافی دیر کے بعد اسے نیند آئی۔ اسے لگا جیسے اس کا پورا جسم ہل گیا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی، اس کے سر کے نیچے رکھا فون بجا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل کھولا، وقت 6 بجے کا تھا۔ وہ 3 بجے تو سوئی تھی، اور اب ایک دم سے اس نے فون کھولا۔ ہاتھ کپ کپا رہے تھے، مگر سب فضول۔ میسج زونگ کا تھا۔ میرے اللہ، اس نے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور نماز کے لیے اٹھ گئی۔ وضو کرتے ہوئے خیال آیا غازی کو فون کرے۔ اس نے باہر آتے ہی اسے کال ملائی، نمبر اب بھی بند تھا۔ اس نے نماز کے بعد بھی اس کے لیے دعا کی، پھر وہ سو نہ سکی، اور پھر پوری دوپہر ایسے گزر گئی۔ وہ کبھی سم پہ کال کرتی، کبھی میسج، کبھی واٹس ایپ پہ میسج کے ڈھیر لگا دیتی، مگر جس نے نہیں آنا تھا، اور نہ ہی آیا۔ پھر سورج اپنی راج داری ختم کر کے جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔
جبکہ چاند کے آنے کا ارادہ تھا۔ رات جیسے جیسے شروع ہو رہی تھی، نور کی حالت گیر ہو رہی تھی۔ پچھلے 3 مہینے سے اس سے باتیں کر کے اتنی اس کی عادت ہو چکی تھی کہ اب پل گزارنا مشکل لگ رہا تھا۔ جیسے ہی ٹون بجتی وہ ہڑبڑا کے میسج چیک کرتی اور کسی اور کا دیکھ کے مایوس ہو جاتی۔ اس کا دل مستقل گھبرا رہا تھا۔ اللہ پاک پلیز مدد کرے۔ وہ عشاء کے وقت ضبط کھو چکی تھی اور اب رونے لگی تھی۔ اللہ پاک پلیز ان کا خیال رکھیں، پلیز انہیں کچھ بھی نہ ہو، وہ آ جائیں بس، اللہ پاک پلیز۔ وہ رو رو کے دعائیں مانگ رہی تھی۔ پھر آنکھیں سوکھی، دل ہلکا ہوا تو اٹھ گئی۔ رات کو سونے لیٹی تو نیند نے نہ آنا تھا، نہ ہی آئی۔ نور سوچوں میں گم ہو گئی۔ اللہ پاک اتنا دور ہوں میں تو، اگر خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہوا تو مجھے تو کوئی خبر بھی نہیں دے گا، اور کاش میں پتہ کر سکوں۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، تبھی اسے خیال آیا، ایف پی غازی کی 2 دن پہلے ہی ریکویسٹ آئی تھی اور اس نے وہ اگنور کر دی تھی۔ نور نے موبائل سر کے نیچے سے نکالا اور نیٹ آن کر کے ایف پی کھولی۔ ریکویسٹ پینڈنگ میں ہی تھی۔ اس نے جھٹ سے ایکسیپٹ کا بٹن دبایا۔ آئی ڈی سامنے آ گئی۔ اس نے فرینڈز دیکھے جہاں پرائیویسی لگی تھی۔ وہ نیچے نیچے کرتی گئی، تبھی ایک پکچر پہ رکی، 2 لڑکوں کی پکچر، ایک تو غازی جبکہ دوسرا ہانی تھا۔ وہ اسے پہچانتی تھی۔ غازی نے 1-2 بار پکچر دکھائی تھی، اوپر کیپشن میں بیسٹ بڈی لکھا تھا، جبکہ اٹس ہانی کے نام کی آئی ڈی کو ٹیگ کیا ہوا تھا۔ نور نے فٹافٹ میسج پہ اس کو میسج لکھا، سلام روحان بھائی، اٹس می ہدا۔ اتنے دنوں میں وہ اس سے مانوس ہو ہی گئی تھی۔ سوری ٹو ڈسٹرب یو، مجھے غازی کا بتا دیں وہ کہاں ہے، 2 دن سے فون بند ہے، پلیز آپ کی نوازش ہوگی۔ اس نے 3 میسیجز سینڈ کر دیے، پھر اپنے تیز تیز دھڑکتے دل پہ قابو پا کے سونے لیٹ گئی۔ ذہن ایک ہی جگہ اٹکا تھا، پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا نہیں، مگر یہی واحد راستہ تھا جو انتظار کے علاوہ تھا۔ صبح اٹھ کے اس نے دوبارہ موبائل چیک کیا، روحان نے بھی میسج نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل کیا موبائل اٹھا کے دیوار پہ دے مارے، مگر اس سے کیا حاصل۔ وہ بے دلی سے اٹھی، نماز پڑھی اور واپس سونے لیٹ گئی۔ نیند کم از کم وقت تو گزار ہی دیتی تھی۔ نور اٹھ جاؤ، بہت سو رہی ہو، شام میں اماں اس کے سر پہ کھڑی چیخ رہی تھی۔ وہ دوپہر کا کھانا کھا کے پھر سے سو گئی تھی۔ اچھا اماں اٹھ رہی ہوں۔ وہ بے دلی سے اٹھ کے فریش ہو آئی، پھر بے دہانی میں فون اٹھایا، وہاں روحان کا رپلائی آیا ہوا تھا، وعلیکم السلام بہنا۔ نہیں، تنگ کرنے کی بات نہیں ہے، کیسی ہو؟ اس کے دونوں میسیجز سے اس کو تپ چڑھ گئی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، یہ کچھ بک رہے ہیں۔ اس نے خود کلامی کی۔ زی کہاں ہے؟ اس نے جلدی سے رپلائی لکھا، وہ تو مجھے پتہ نہیں، ہنستے ایموجی کے ساتھ میسیج آیا۔ نور کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے۔ اس نے غصے سے میسیج لکھا، آپ کو پتہ ہے میں ایک جاب کرتی ہوں جو میں نے زی کو نہیں بتایا۔ اس نے مسکراتے ایموجی کے ساتھ میسیج کیا۔ دوسری طرف سے رپلائی آیا، نہیں تو کیا جاب کرتی ہیں آپ؟ اور حیران ہونے والے ایموجی، جی میں 15 لوگوں کا سر پھاڑ دیتی ہوں ایک دن میں، آج ابھی شام تک کوئی نہیں ملا ہے، سوچ لیں آپ پہلے کسٹمر نہ ہو۔ اس نے غصے والے ایموجیز بنائے، ساتھ میں دوسری طرف روحان ہنس کے دوہرا ہو گیا۔ اس نے ہنسنے والے ایموجیز بنا کے بھیجے۔ گھر میں کزن کی شادی کی وجہ سے وہ زی سے رابطے میں نہیں تھا، اور ابھی تک خدا کی طرح وہ پریشان بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اسے غازی کی عادتیں معلوم تھیں۔ اگر وہ کسی الٹے معاملے میں ہاتھ ڈال لے اور پھر FIR کٹ جائے تو وہ غائب ہو کے معاملہ نپٹا کے واپس آتا تھا۔ ابھی بھی یہی ہوا ہوگا، مگر یہ خدا، اس کا وہ کیا کرے۔ بہنا میں پتہ کرتا ہوں، پریشان مت ہو، اس نے تسلی دی۔ پھر کچھ سوچ کے لکھا، خدا بہن ایک بات بتاؤں؟ دوسری طرف سے اس نے سین کر کے جی کا رپلائی دیا، غازی نے تم سے ایک جھوٹ بولا ہے، اس نے بھیج دیا۔ دوسری طرف سے ٹائپنگ ہوئی، اچھا جی کیا جھوٹ بولا ہے؟ اس کا رپلائی پڑھ کے روحان مسکرایا، یہی کہ اس کے پاس بہت سا پیسہ ہے، وہ لوگ بہت امیر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے۔ روحان نے کمال صفائی سے جھوٹ بولا۔ اچھا تو آپ کون سا احسان کر رہے ہیں مجھے بتا کے؟ خدا نے پھر سے پوچھا۔ بہنا میں احسان نہیں کر رہا، بہن مانا ہے تو بتا رہا ہوں، اس نے رپلائی دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ان سے میری بات کروا دینا۔ اس کا رپلائی روحان کو حیران کر گیا۔ اس لڑکی کو اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ اب بھی اس سے بات کرنا چاہتی تھی، یعنی جو وہ چیک کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا تھا۔
वो लड़की पैसों की भूखी नहीं थी। तुम्हें कोई शिकायत नहीं कि वो गरीब है और झूठ भी बोला? इसने आखिरी पत्ता फेंका। नहीं, झूठ से शिकायत है बस, कि वो सच बता देते तो मैं छोड़ थोड़ी देती, और इसके अलावा पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं, दुनिया इसके बगैर भी चलती है। रूहान रिप्लाई पढ़ के बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। ये लड़की वाकई सही है गाजी के लिए। वो इम्तिहान जो वो इस दिन गलती की वजह से नहीं ले सका था, इसने अब वो ले लिया था, और इतना इसे यकीन था कि वो ना भी बताए इन सब की वजह गाजी जानता होगा। बहना, मैं मजाक कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि तुम्हें इसके पैसों से मतलब है या नहीं। गाजी ने तुमसे इस मामले में झूठ नहीं बोला। वो जानता था वो गुस्सा करेगी, मगर ये ज़रूरी था। वो गाजी को किसी ऐसी लड़के के पीछे पागल नहीं होने देना चाहता था जो इससे नहीं इसके पैसों से मोहब्बत करे, तो इसने ये सब किया। अच्छा, मतलब आप झूठ बोलते हैं। ठीक है, याद रखूँगी। अब जी से बात करवा दे मेरी। खुदा का गुस्से वाले इमोजी के साथ मैसेज आया। ओके, मैं जाता हूँ, रूहान ने रिप्लाई लिख दिया। नूर ने मोबाइल एक तरफ रख दिया। अब रूहान भाई पता करके बता देंगे इंशाल्लाह, इसने उम्मीद से सोचा और काम काज में लग गई। किसी से शेयर करके कम से कम दिल तो हल्का हो ही गया था। वो अब बिल्कुल रिलैक्स हो गई। इसने कमरा साफ़ किया, किचन के काम निपटाए और फिर वही मामूल के मुताबिक सबको तंग करने लगी। काफ़ी देर से इसको नोट करती अम्मा को ना जाने इस पे शक गुजरा कि कल तक तो ये मरने वाली हो रही थी, आज क्या हो गया। इसका इस तरह का रवैया किसी को भी शक में मुब्तला करने के लिए काफ़ी था। नूर, उन्होंने आवाज़ दी। जी, इसने आते ही पूछा। मोबाइल दो अपना, फ़ोन करना है भाभी को। उन्होंने इसका चेहरा देखा जो एकदम पीला पड़ गया था। अच्छा, वो बमुश्किल मुस्कुरा के कहती अंदर की तरफ गई और फिर मोबाइल लेकर आई, जहां इसने खुद ही ताई को कॉल लगा के दे दी थी और फ़ोन लॉक कर दिया था। अम्मा जान काफ़ी हैरान थी। वो तो बहुत ही बेपरवाह लड़की थी, फिर ऐसा क्यों? उन्होंने गहरी सांस ली। वो कुछ वक्त देने लगी इसे, शायद वो इस रवैये की वजह खुद ही बता दे। नूर धड़कते दिल के साथ अंदर आ गई। अम्मा को फ़ोन लॉक करके दिया था, मगर वो इतनी तेज़ और हसास नज़रों की मालकिन थी कि वो मामा के तेवर से मामले को समझ सकती थी। अभी वो मज़ीद सोचती कि फ़ोन बज गया। नंबर गैर आशना मगर जाना पहचाना। नूर ने उठा के फ़ोन कान से लगाया और खामोश रही। हेलो, मर्दाना आवाज़ उभरी और नूर ये आवाज़ लाखों में पहचान सकती थी। जी, वो एकदम हैरानी से बोली। कहाँ थे? वो एकदम गुस्से से बोली। ज़रा एहसास है आपको? 4 दिन से गायब हैं आप। पागल हूँ मैं, इंतज़ार कर रही हूँ। फ़ोन देखा है आपने? कितने मैसेजेस किए हैं मैंने। वो नॉन स्टॉप बोल रही थी, जबकि दूसरी तरफ गाजी खामोश था। क्या हो गया है? बोले ना। वो एकदम घबराई। इसने कुछ पूछा ही नहीं था, पता नहीं क्या मसला हुआ था। कुछ नहीं हुआ यार, एक मसले में फंस गया हूँ, कल फ़ोन ऑन करूँगा इंशाल्लाह। वो आराम से बोला। आवाज़ से लग रहा था जैसे मुस्कुरा रहा हो। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़। वो बिगड़े मूड से बोली। अरे क्यों अल्लाह हाफिज़? कोई आ गया क्या? गाजी एकदम से बोला। कल ही बात करूँगी अब। वो दोबारा इसी अंदाज में बोली तो गाजी मुस्कुराया। अच्छा नहीं, मैंने बात करनी है। वो मुस्कुराहट रोकते हुए बोला। बोलें, मैं सुन रही हूँ। नूर उठे लहजे में बोली। हुदा, आई लव यू। वो हंस के बोला तो नूर सकते में रह गई। इसने कॉल काट दी और फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ गाजी बार बार ट्राई कर रहा था, मगर फ़ोन बंद था। वो हंसने लगा तो हानी ने इसे घूरा। कहाँ मरा हुआ था तू? हानी ने इसे घूरा। यार, वही जो 2 लड़के थे ना, इसकी शादी का मामला अटका हुआ था। मैंने इसका निकाह करवा दिया। इसके घर वाले सालों ने FIR कटवा दी। अब आज तू आया है तो देख, मसला निपटा है। पुलिस स्टेशन में जाके निकाहनामा दिखाया तो बचा हूँ, वरना जेल की हवा खाता। गाजी हंसते हुए बोला। लिख के रख ले, जेल की हवा तो तू खाएगा ही नहीं कभी। ऐसे टेढ़े टेढ़े काम करके बच गया है तू। हानी ने नाक से मक्खी उड़ाई तो गाजी ने हंस के सिगरेट का कश लगाया। वो खुद 4 दिन से मारा मारा फिर रहा था कि किसी तरह हुदा से कांटेक्ट हो जाए, मगर बेसुध। कुछ हो ही नहीं रहा था। मगर आज हानी आया तो इसे अच्छा लगा कि खुदा ने इससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर रूहान के ज़रिए इसे कुछ हुआ था, मालूम नहीं क्या, मगर आज वो खुदा से साफ लफ्ज़ों में कह चुका था। तूने क्या कहा फिर?
روحان اسے ساری بات بتا رہا تھا۔ ہاں وہ پہلے ہانی پہ بگڑا تھا کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا، مگر جب پوری بات سنی تو جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اچھا واقعی؟ غازی نے اشتیاق سے پوچھا۔ اسے جان کے خوشی ہوئی تھی کہ واقعی خدا وہ لڑکی ہے جسے پیسوں سے کوئی مطلب نہیں، اور یہ خوشیاں تو آج کل اسے بے حد مل رہی تھی۔ پوری رات نور کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، خدا آئی لو یو۔ اس نے اپنا سر جھٹکا۔ پاگل ہو گئی ہوں میں۔ پوری رات وہ سو نہیں سکی۔ صبح فجر پڑھ کے نیند آئی، جس کے بعد اس کی آنکھ غازی کے فون سے کھلی۔ سلام، کیا حال ہے؟ آواز سن کے اس کی تیوری میں بل پڑے۔ وعلیکم السلام، آپ کو کیا ہے؟ وہ ابھی تک ناراض تھی۔ سوری نا یار، سچ والا سوری۔ اس کی بات پہ نور مسکرائی۔ آپ کو اندازہ ہے غازی میں کتنا پریشان تھی؟ نور نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ سوری یار، اچانک اس طرح ہوا۔ میں کسی کو بھی اس وقت میسج کرتا، اس کے تھرو میں پکڑا جاتا یا اس پہ بات آتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں نقصان ہو۔ اس کی بات تو نور کے سر پہ سے گزر گئی۔ ہوا کیا تھا؟ نور نے پوچھا تو غازی نے پوری کتھا سنا ڈالی۔ دوسری طرف سے نور خاموش ہو گئی۔ خدا، کیا ہوا ہے؟ غازی کی آواز ابھری۔ کچھ نہیں، پر آپ نے صحیح نہیں کیا، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ اچھا، کیا غلط ہے؟ غازی حیران ہوا۔ زی، اگر آپ کی بہن اس طرح کرے، آپ کے گھر سے بھاگ جائے، وہ ہلکے سے بولی۔ دوسری طرف وہ خاموش رہا۔ مگر خدا، وہ لوگ خود شادی کرنا چاہتے تھے، میں نے بس مدد کی۔ غازی ہلکے سے بولا، جیسے شرمندگی نے آ گھیرا ہو۔ زی، اور اگر اب اس لڑکے نے اس لڑکی کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ جو ماں باپ کی نہیں ہو سکتی وہ کسی اور کی کیا ہوگی تو؟ یا وہ لڑکی سچ میں ہی ایسی ہوئی تو؟ میں کسی ایک کی حمایت نہیں کر رہی، وہ بالکل آہستہ آواز میں اسے سمجھا رہی تھی۔ غازی خاموش رہا۔ پر ان کے ماں باپ نہیں مان رہے تھے۔ غازی تھوڑا ٹھہر کے بولا۔ کسی اور طرح سے کوشش کرتے، نور بولی۔ میں نے ہر طرح سے کوشش کر لی تھی۔ وہ شرمندہ سا ہوا۔ کوئی بات نہیں، لیکن یہ آئندہ نہ ہو۔ چند سالوں کی محبت کے لیے اتنے سالوں کی ماں باپ کی محبت پہ لات نہیں مارتے۔ نور نے بات لپیٹی۔ اسے زی کو شرمندہ کرنا برا لگ رہا تھا۔ اچھا جی، وہ نارمل ہو گیا۔ آپ نے کھانا وغیرہ ٹھیک کھایا تھا ان 4 دنوں میں؟ نور کو خیال آیا۔ جی بس دل کرتا تھا تو کھا لیتا تھا، کوئی یاد دلانے والا نہیں تھا، وہ ہنس کے بولا۔ نور کو وہ 4 دن سوچ کے غصہ آیا۔ دوسری طرف سے وہ ہنس کے سوری بولا۔ اچھا آپ ناشتہ کریں، میں فون بند کر رہی ہوں، بس۔ اچھا، لو یو، غازی دوبارہ بولا تو نور نے سٹ پٹا کے فون بند کر دیا، جبکہ دوسری طرف غازی نے کہکا مارا۔ 2-4 مہینوں میں پھر ایسا واقعہ نہ پیش آیا جو نور کو یا غازی کو نقصان دیتا۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق واپس آ رہا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی وہ اندر جانے لگا تھا، تبھی سامنے سے آتا لڑکا اسے دیکھ کے کترانے لگا۔ غازی نے اسے روک لیا۔ بھائی کیا ہوا؟ میں برا لگ رہا ہوں تو منہ پہ بول جا۔ غازی ہنس کے بولا تو اس لڑکے کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ سر، وہ ایسا لگا جیسے آپ نے پی ہوئی ہو۔ پچھلی بار آپ نے ایسی حالت میں میرے بھائی کو گولی مار دی تھی نا، نشے میں، وہ کسیانے انداز میں بولا تو غازی دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، بہت زور سے، ٹھا کر کے۔ رات ہو گئی تھی، کھانا وہ کھا چکی تھی۔ گھر میں سب ہی بس سونے کی تیاریوں میں مشغول تھے، جبکہ نور نماز پڑھنے لگی تھی۔ وہ عشاء دیر سے ہی ادا کرتی تھی، مگر وجہ کاہلی تھی۔ وہ عشاء میں ہمیشہ کاہل ہو جاتی تھی۔ وہ غازی سے باتیں کرتی رہتی، پھر جب وہ آفس سے گھر جاتا یا کھانا کھانے لگتا تو بھاگ کے جا کے نماز پڑھ آتی۔ ابھی بھی وہ نماز پڑھ کے اٹھی تو موبائل پہ زی کا میسج نہ پا کے پریشان ہو گئی۔ لاسٹ میسج 11 بجے کا ہے۔ اگر یہ 11:05 پہ بھی دکان سے نکلے تھے تو اب 11:50 ہو رہے ہیں۔ ان کو 11:35 پہ گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ نور منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اندازے لگا رہی تھی۔ وہ غازی کے آنے جانے کا ایسے ہی اندازہ رکھتی تھی، اور بالفرض وہ ذرا بھی لیٹ ہوتا وہ اس کو میسج کر دیتی۔ ابھی بھی اس نے یہی کیا۔ پہنچ گئے؟ زی، دیر ہو گئی ہے۔ زی، جواب دیں۔ اس نے 3 میسیجز ایک ساتھ بھیجے اور انتظار کرنے لگی تو اس کا رپلائی آیا۔ نور کے لیے یہ حیرانی کا باعث تھا۔
عجیب سا رپلائی، اور اگر پہنچ گیا تھا تو رپلائی کیوں نہیں کیا؟ زی کیا ہوا ہے، پریشان ہے؟ نور نے لکھ بھیجا۔ نہیں بس ویسے۔ اس کا رپلائی آیا۔ زی بتائیں۔ نور نے دوبارہ سینڈ کیا۔ کچھ نہیں ہدا، تم نے کھانا کھایا؟ اس نے بات پلٹی۔ زی ایک بات بتاؤں؟ نور نے اس کا میسج دینے کے بجائے اس سے سوال کیا۔ بتاؤ۔ اس کا جھٹ سے رپلائی آیا۔ میں آپ کو اپنا بوائے فرینڈ نہیں مانتی، جو آپ اکثر کہتے رہتے ہیں۔ اس نے عجیب ہی بات کی۔ دوسری طرف سے میسج سین ہوا مگر رپلائی رک کے آیا۔ پھر میں آپ کو اپنا پارٹنر سمجھتی ہوں، بڈی سمجھتی ہوں، دوست سمجھتی ہوں۔ آپ بھی ایسا ہی سمجھیں۔ کوئی بھی بات ہے تو شیئر کریں۔ اس نے رپلائی کیا اور موبائل رکھا۔ نماز کے انداز میں بندھا دوپٹہ کھولا اور بیڈ پہ لیٹ گئی۔ کمبل کھول کے پاؤں میں ڈال لیا۔ آج وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ فریحہ کا ویسے بھی ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ وہ سو جاتی تھی تو نور جب تک چاہتی فون چلاتی تھی۔ خیر، اس کی بات سن کے وہ تیز تیز قدموں سے گھر میں گھسا اور بغیر کسی کی طرف دیکھے روم میں گھس گیا۔ گھر والے جو اتنے دن سے بدلا ہوا غازی دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے، اس کی اس حرکت پہ پریشان رہ گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا اسے ایک دم ہوا کیا ہے۔ غازی نے کمرے میں گھستے ہی جوتے اتار پھینکے، گلے سے ہینڈ فری اتار کے پھینکی، موبائل بستر پہ پھینکا اور واش روم میں جا کے بیسن پہ جھک کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، جبکہ صرف اتنا سا غصہ نکالنے پہ کمرے کی ہر چیز شاید خدا کو دعائیں دے رہی تھی، جس نے غازی کو غصے پہ قابو رکھنا سکھا دیا تھا، ورنہ اب تک پورا کمرہ تہس نہس ہو چکا تھا۔ وہ واش روم سے آتے ہی وہ بستر پہ ڈھیر ہو گیا۔ اسے یاد تھا، ہاں اسے سب یاد تھا، کس طرح ایک دن صبح اس کے کمرے میں تماشا لگا تھا کہ وہ رات کو نشے کی حالت میں کسی کو گولی مار آیا تھا، مگر خوش قسمتی سے وہ شخص مرا نہیں تھا، بس ٹانگ پہ گولی لگنے کے باعث وہ 1 سال بستر پہ آ گیا تھا، اور تب غازی کو کوئی فرق بھی نہیں پڑا تھا۔ مگر آج وہ شرمندہ تھا، بے حد۔ اس کا ذہن سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس کا دل کیا وہ کسی طرح ماضی میں جائے یا کسی طرح خدا کو سب بتا دے، مگر پھر وہی اسے کھونے کا ڈر آڑے آ جاتا۔ مگر اب اس کا میسج اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ خدا کو سب بتا دے۔ کاش وہ ایسا کر سکے، کاش وہ اسے نہ چھوڑے۔ ہر کہانی کاش پہ آ کے رک رہی تھی، مگر دل فیصلہ کر چکا تھا، وہ اور نہیں چھپا سکتا تھا۔ خدا، آئی ایم سوری، اس نے لکھ بھیجا۔ سوری کیوں؟ آپ نہیں سمجھ سکتے ایسا؟ خدا کا غصے والے ایموجی کے ساتھ میسج آیا۔ سمجھ سکتا ہوں مگر، غازی نے لکھ بھیجا۔ میں بہت برا ہوں، اگلا بھی ساتھ ہی۔ نہیں زی، ایسا نہیں ہے، آپ برے نہیں ہیں، آپ میرے ہیں۔ اس کا رپلائی آیا، ساتھ میں آنکھ مارنے والا ایموجی، تو غازی ہنس دیا، مگر اس ہنسی میں درد تھا۔ وہ اب خدا کو کھونے جا رہا تھا، وہ جس کا تھا وہ اب اسے کھونے جا رہا تھا۔ خدا، میں ایک بات بتاؤں؟ اس نے پھر سے ٹیکسٹ کیا۔ کمرے میں صرف گھڑی کی سوئیوں کی آواز تھی، ٹک ٹک یا دھک دھک، معلوم نہیں، وہ دھڑکن تھی یا گھڑی۔ دو بتائیں۔ خدا کا رپلائی آیا، میں نے تم سے کچھ چھپایا ہے۔ اس نے پھر سے چھوٹا سا میسج کیا، زی پلیز پوری بات کریں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے اب آپ کے انداز سے۔ اس کا رپلائی آیا۔ غازی نے گہری سانس لی، پھر ہمت کر کے لکھ ہی دیا، خدا، میں پہلے بہت برا تھا، میں شراب بھی پیتا تھا اور نشے بھی کرتا تھا، میں نے بہت سی لڑکیوں کی زندگی سے کھیلا ہے، میں نے تم سے جھوٹ بولے ہیں۔ اس نے سینڈ کر دیا۔ دوسری طرف میسج سین ہو گیا مگر جواب نہیں۔ ٹائپنگ ہونے لگتی مگر پھر رک جاتی، پھر ہونے لگتی، پھر رک جاتی۔ غازی نے آنکھیں بند کر لی۔ دل ایک بوجھ سے آزاد تو ہو گیا تھا، مگر اب سب بے سود تھا۔ نور کو لگا چھت اس کے سر پہ گر گئی ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ، یہ سب کیوں؟ وہ لیٹی اس کے میسج پڑھ رہی تھی۔ اس نے کبھی ایسا آئیڈیل نہیں بنایا تھا جس کا ماضی اتنا سیاہ ہو، جو خود وہ کام کر چکا ہو جس کو سوچنے سے ہی ایمان ڈگمگانے لگے۔ نور بے سود پڑی تھی، اس کی دل کی دھڑکن عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ روئے، مگر رونا بیکار تھا۔
اس نے بے دلی سے چیٹ بند کر دی اور دل بہلانے کے لیے انسٹاگرام کھولا، جہاں ایک مشہور سے پیج کی پوسٹ پہ نظر پڑی۔ مکمل انسان سے چاہت کا نام محبت نہیں، محبت تو نام ہے اپنی چاہت سے کسی کو مکمل کرنے کا۔ نور پڑھ کے مسکرا دی۔ واقعی وہ جو سب تھا وہ غازی کا ماضی تھا۔ اگر وہ اسے نہیں ڈھانپ سکتی تو محبت کیسی؟ اور اسے تو پھر عشق کا دعویٰ تھا۔ وہ ہلکے سے ہنسی۔ اس وقت غازی کے 2-3 سوالیہ نشان کے میسیجز آئے۔ نور نے چیٹ کھولی، پھر سوچ کے کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ غازی جتنی بے چینی سے اس کے میسیج کا انتظار کر رہا تھا، وہ اتنی ہی دیر لگا رہی تھی۔ پھر اچانک اس کا میسیج آیا، زی، مجھے برا لگا کہ آپ نے جھوٹ بولا۔ آپ کو چاہیے تھا سچ بتا دیتے، مگر آپ اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ شاید اس وقت میں آپ کو سمجھ نہ پاتی۔ اب جو سب آپ نے مجھے بتایا، اس کے لیے میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ سب آپ کا ماضی تھا، یعنی شاہ غازی کا ماضی، مگر ابھی آپ میرے زی ہیں، اور زی کا ماضی مجھ سے محبت کرنا تھا۔ اس کا حال مجھ سے محبت کرنا ہے، اور مستقبل بھی انشاءاللہ یہی ہے۔ ہاں، اگر کبھی آپ کا ماضی پلٹ کے آپ کو کبھی تنگ کرے تو ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا میسیج پڑھ کے غازی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ وہ نہیں جانتا تھا خدا اس کی کون سی نیکی کا نتیجہ تھی، مگر وہ خدا کا تھا اور خدا اس کی۔ بس آئی لو یو۔ غازی کو بس یہی سمجھ آیا۔ اس نے یہی لکھ بھیجا، لو یو ٹو۔ اب یہ بتائیں گے کہ کیا پریشانی تھی؟ اچانک کیوں آپ کو ماضی تنگ کرنے لگا؟ اس کا رپلائی آیا تو غازی نے پوری بات بتا دی۔ زی، اٹس اوکے، جو ہوا اب بھول جائیں۔ بالکل آپ کا ماضی تھا۔ ہاں، اس سے سبق یاد رکھیں، مگر اپنا مستقبل اور حال اس کو پچھتاوے میں ختم نہ کریں۔ وہ اسے اسی انداز میں سمجھانے لگی جس طرح وہ سمجھاتی رہتی تھی۔ اوکے اور پلیز سوری۔ غازی نے دوبارہ معذرت کی۔ اسے لگا وہ جیسے اب کبھی خدا کی محبت سے نکل نہیں سکے گا، مگر یہ بات کتنے فیصد سچ تھی، یہ بس وقت ہی جانتا تھا۔ روحان یار، تو سوچ سکتا ہے، خدا یار وہ بس۔ غازی اسے ہر بات بتا رہا تھا، مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح بتائے۔ اس کی خوشی بے حد تھی، جبکہ روحان بھی آج حیران تھا۔ وہ لڑکی تھی بھی یا کوئی؟ جب اس طرح ریئیکٹ کرے تو 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ بے حد محبت کرتی ہے یا وہ وقت گزاری کر رہی ہے۔ امید پہ دنیا تو قائم ہے نا، یقیناً محبت ہی ہوگی، مگر روحان غلط تھا، بالکل غلط۔ غازی کی زندگی ایک دم ویسے ہی ہو چکی تھی جیسے اس کی امیدیں تھیں۔ اس کے لیے خدا کا انمول تحفہ تھی، جس کا وہ بار بار اعتراف اس سے کر ہی چکا تھا۔ وہ عجیب ہی لڑکی تھی، عام لڑکیوں سے مختلف، بے حد الگ۔ کوئی مانگے نہیں تھی اس کی، بس اس کے لیے غازی کا وقت ضروری تھا۔ اس کی محبت بہت تھی، وہ لڑتی بہت تھی، مگر اس کی لڑائی بھی عجیب تھی۔ خود ناراض ہوتی، خود مان جاتی، یا کبھی غازی ذرا سا درد کا بہانہ کرتا اور وہ ساری لڑائی چھوڑ چھاڑ کے اس کا خیال کرنے لگ جاتی۔ کبھی غازی کو کچھ ہوتا تو اس کا صدقہ دیتی۔ غازی کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو اس کے لیے بھی حاجت پڑھ کے دعا کرتی۔ اپنی ہر دعا میں غازی کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتی۔ ہر مہینے کے 20 تاریخ کو اسے یاد کرواتی کہ آج اس کے ریلیشن کو اتنے مہینے ہو گئے ہیں، اور بھی بہت کچھ، مگر غازی کبھی اس سے ملا نہیں تھا۔ وہ اکثر اس سے کہتا، وہ منع کر دیتی، نہیں معلوم کیوں، بس انکار کر دیتی تھی، اور بہت سختی سے۔ آج بھی اس نے سوچا آج تو ملنے کے لیے منا کے ہی رہے گا، جس کی اس نے کوشش کی، مگر اس نے دوبارہ سختی سے منع کر دیا، جس پہ غازی کو غصہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، مت ملو، میں جا رہا ہوں، اب میسیج مت کرنا۔ آخری میسیج کر کے اس نے موبائل پٹک دیا۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک بجتا رہا، کبھی کال آئی تو کبھی میسیج۔ غازی نے موبائل کو ہاتھ نہ لگایا۔ اس نے سوچا آدھے گھنٹے بعد ہی دیکھے گا اب۔ تب ہی ابا کی آواز آئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتا نیچے گیا۔ جی ابا، اس نے سامنے جاتے ہی پوچھا۔ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے تیوری میں بل ڈالے۔ کمرے میں لیٹا تھا، غازی نے تمیز سے جواب دیا۔ آخر اتنے دن کے خدا کے لیکچرز کسی کام کے تو تھے ہی۔ عیاشیوں میں ہی لگے رہنا تم، سب خبر ہے کس سے عیاشیاں کر رہے ہو تم۔
नज़र आ रहे हैं तुम्हारे बदले रंग, माँ बाप की कभी सुनी नहीं, गैरों की सुनते हो। बहुत ही अजीज़ हो गई है वो तुम्हें, पता नहीं किस बात का गुस्सा था वो गाजी पे निकाल बैठे, और वो भी बिल्कुल गलत वक्त। अय्याशी नहीं है मेरी वो, इज्जत है मेरी। वो एकदम आपे से बाहर होके दहाड़ा। देखता हूँ कब तक वो भी इसी अंदाज में चीखे। देख लीजिएगा। वो चीखता हुआ ऊपर की जानिब बढ़ गया, ऊपर जाके फ़ोन उठाया और ज़रूरी सामान उठा के घर से निकल गया। नूर इसको मैसेज करके थक गई थी, मगर इसकी जानिब से कोई जवाब नहीं था। इसने फारिग वक्त में गाजी की आईडी खोल ली, जिसका पासवर्ड इसने कुछ दिन पहले ही दिया था। वो स्क्रॉल डाउन कर रही थी, तभी एक मैसेज जगमगाया, किसी सबीहा नाम की लड़की का। नूर ने लाख ना चाहने के बावजूद खोल लिया। मैसेज तो हेलो का था, मगर नूर ऊपर की चैट पढ़ती रही और तब इसे लगा इस पे क़यामत टूट गई। इसने अपनी ज़िंदगी में इतनी घटिया और फहश चैट पहली बार देखी थी। इसे लगा वो शर्म से पानी पानी हो गई है। हद होती है बेहुदगी की। इसने गुस्से से गाजी को मैसेज लिखे और रिप्लाई का इंतज़ार करने लगी। 5 मिनट के बाद गाजी का रिप्लाई आया, मेरा दिमाग पहले ही ख़राब है और ख़राब मत करो, दफ़ा हो यहाँ से। नूर पढ़ के दंग रह गई। इसे अंदाज़ा नहीं था गाजी इसे ये जवाब देगा। अभी वो मैसेज लिख ही रही थी कि अगला मैसेज आया, एक वही आवारा मिली थी तुम्हें जिससे जल रही हो तुम। टाइपिंग स्टाइल इसी का था, मगर अल्फाज। नूर ने मोबाइल साइड पे रख दिया। इसका दिल एकदम हर चीज़ से ख़राब हो गया था। वो बेइख्तियार रो दी, फिर उठ के इशा पढ़ने चली गई। बस आज अरसे बाद जल्दी इशा पड़ी थी। घंटे से गाजी अड्डे पे ही था। उस्मान भी वहाँ आ गया था। इसका दिल ही नहीं था कि वो वापस घर जाए। ऊपर से हुदा के मैसेज अजीब। इसने सर झटका और गुस्से में जवाब दे दिया, ताकि वो काफ़ी देर तक इसे मैसेज ही ना करे। गुस्सा इंसानी अक्ल को खा जाता है, और यही गाजी के साथ हुआ था। इंसान जो भी इस हालत में करे वो बाद में हमेशा पछतावे का बाइस ही रहा है। गाजी ने भी गुस्से में गलती कर दी थी, एक घर छोड़ के दूसरी खुदा से ऐसे बात करके। अगर अभी किसी से वो अपना मसला बयान कर सकता था तो वो खुदा ही थी, मगर अब तो वो इससे भी ऐसे ही बात कर चुका था। इसका दिल किया कि खुद को ख़त्म कर दे, जबकि इसके सामने बैठा रूहान मुस्तकिल बोंगियाँ मार के इसे हंसाने की कोशिश कर रहा था, जबकि गाजी का तो मुस्कुराने का भी दिल नहीं था। वह खामोश बैठा रहा, सोचों में मगन। तभी रूहान ने इसे ज़ोर देकर बोला, यार तू मैसेज कर हुदा को। इसका अंदाज झिंझलाने वाला था। गाजी ने फ़ोन देखा, जहाँ घंटे से कोई मैसेज नहीं था। यार नाराज़ हो गई है, इसने सबीहा वाली चैट पढ़ ली है, गाजी ने सर झुका के कहा। और रूहान, वो जो पूरी चैट पढ़ चुका था, इसने सर झटका। तो बात तो करता, इतने एहसानात हैं इसके तुझ पे। इसने कहाँ कहाँ तुझे संभाला है, तुझे तेरे खोए हुए रिश्ते लौटा दिए। तू इसे सफाई नहीं दे सकता था? रूहान इसे समझा के उठ गया। वो जानता था बाकी गाजी समझ जाएगा। गाजी ने इसे मैसेज किया, कहाँ हो, और 2-3 सवालिया निशान, जिसका रिप्लाई कुछ देर बाद आया, कहीं नहीं हूँ, आप बताएं। अंदाज ऐसा जैसे कुछ ना हुआ हो। अड्डे पे हूँ, गाजी ने बता दिया। घर क्यों नहीं है? लड़ाई तो नहीं हुई अब्बा से फिर? इसने तुक्का लगाया था। गाजी मुस्कुरा दिया और इसे पूरी बात बता दी। वो छूटते ही बोली, अच्छा अब आप घर जाएं। और गाजी तंग आ गया, क्यों, मैं क्यों जाऊं? वो तुम्हारी इज्जत नहीं करते। गाजी ने सेंड किया। आप करते हैं? इसने पूछा। जाहिर है, गाजी ने रिप्लाई लिखा। ठीक है फिर घर जाएं, क्योंकि वो बाप हैं आपके। वो मुझे नहीं जानते, आप जानते हैं, ये बहुत है। खुदा ने आम से अंदाज में समझाया, मगर गाजी को समझ आनी होती तो बात होती ना। गाजी प्लीज़ देखें, वो आपके अब्बू हैं। अगर वो गुस्से में गलत बात कर गए तो आप गुस्से में तो ना गलत काम करें। गुस्सा सांप की तरह होता है, सिर्फ चंद एक लोग ही इस सांप से लड़ सकते हैं, हर एक नहीं। अगर वो आपके अब्बू पे काबू हो रहा है तो आप खुदारा आप तो ना हावी होने दे। इसने समझाया। तो यार मैं जब इनसे कह रहा हूँ वो मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे, क्यों? गाजी को गुस्सा आ रहा था फिर से, मगर वो इस सांप से लड़ने की कोशिश कर रहा था। गाजी, इस दुनिया में बहुत से लोग हमें गलत मानते हैं, मगर इनके कहने से हम हो नहीं जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत से लोगों ने पहले मानने से इनकार कर दिया था, इनका मौक़िफ़ सुने बगैर ही।
اس کا رپلائی آیا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہوں۔ غازی نے پھر سے پتہ پھینکا، اچھا تو یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے سننے سے انکار کیا تھا، حالانکہ اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، وہ ان کو ایسا کرنے سے روک سکتا تھا، پر پتہ ہے کیوں نہیں کیا؟ اس نے پوچھا تو غازی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے نہیں پتہ ٹائپ کیا۔ اچھا، اس وجہ سے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بہت سارے سالوں بعد آئے گا اور ایک وقت اسے بھی غلط سمجھا جائے گا، تو اسے صبر اور غصے پہ قابو پانے کا درس دینے کے لیے۔ اس کا رپلائی پڑھ کے غازی کے اندر کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس لڑکی سے غازی کسی صورت نہیں جیت سکتا تھا، یہ بات واضح تھی۔ تھینکس، غازی نے مسکرا کے لکھا۔ اچھا غازی، آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ جب شانی تھا تو ابو اس سے کتنا پیار کرتے تھے؟ غازی سوچتا رہا، پھر لکھا، بہت زیادہ کرتے تھے، جتنے بھی تھک کے آ جاتے اس کو فوراً گود میں لے لیتے تھے، اس کو دیکھتے ہی ہنس پڑتے تھے۔ آپ بھی ان کے بیٹے ہیں غازی، انہوں نے آپ کو بھی ایسے ہی پالا تھا۔ خدا کا میسج پڑھ کے وہ مسکرایا، واقعی ماں باپ کب اولادوں میں فرق کرتے ہیں۔ وہ اٹھ گیا اور گاڑی کی چابی لے کر اڈے سے باہر آ گیا، جہاں روحان کھڑا لڑکوں سے باتیں کر رہا تھا۔ کہاں جا رہا ہے بے؟ اس نے غازی کو جاتے دیکھ کے پوچھا۔ گھر، مسکرا کے وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ اچھا جی، روحان جوابی مسکرایا، وہ بھی جانتا تھا یہ کس کی کارستانی ہے، مگر غازی ہاں وہ بے وقوف ایک بات کو نہیں سمجھا تھا کہ خدا نے اسے ایک دفعہ بھی زی نہیں کہا تھا۔ نور اسے سمجھا تو رہی تھی مگر دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ غازی کا رویہ اسے بری طرح چبھا تھا۔ وہ ابھی بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جس طرح وہ پریشان ہوا تھا خدا سے رہا نہیں گیا تھا، اور خدا نہیں جانتی تھی کہ آگے کی زندگی میں اس کی یہ عادت اسے عرش سے فرش پہ لا پٹکے گی۔ غازی گھر آیا تو یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ابا باہر ہی بیٹھے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ایک دم اٹھ کے آگے آ گئے۔ کہاں چلے گئے تھے غازی بیٹا؟ باپ غصے میں کچھ کہہ دے تو برا نہیں مناتے، وہ بہت ٹوٹے لہجے میں بولے تھے۔ غازی کو ڈھیروں شرمندگی نے آ گھیرا۔ اس نے آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ چومے۔ ابا معاف کر دیں، میں غصے میں آ گیا تھا، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ سر جھکائے انداز میں بولا تو انہوں نے اس کا شانہ تھپتھپایا اور آگے بڑھ گئے، جبکہ غازی وہیں کھڑا رہا۔ وہاں سے آسمان نظر آ رہا تھا۔ وہ شاید آسمان میں شانی کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر شانی تو اس کے دل میں تھا۔ نور بستر پر لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہو گئی تھی زندگی، بے سکونی سی سما گئی تھی۔ دل میں ہر وقت پکڑے جانے کا ڈر عجیب سا ہو گیا تھا۔ یہ سب خدا جانتا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ فون بجا۔ اس نے اٹھا کے دیکھا، غازی کا میسج تھا۔ وہ پوری کتھا سنا رہا تھا اور بہت خوش تھا، مگر نور نے بس لکھا۔ اس کے کے رپلائی سے غازی چونکا، اور پھر تب ہی اسے خیال آیا اس نے خدا سے بدتمیزی سے بات کی تھی۔ خدا، آئی ایم سوری، اس نے لکھ بھیجا۔ اٹس اوکے، اس کا رپلائی آیا، ساتھ میں مسکراتا ایموجی۔ پلیز آئی ایم سوری، غازی نے دوبارہ لکھا۔ شاہ غازی، میں نے کہہ دیا نا، اٹس اوکے، پلیز اب سونے دے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ انداز غصے والا تھا، اتنا تو وہ ناسمجھ جانتا ہی تھا۔ میں تمہیں سب بتا دوں گا اس لڑکی کے بارے میں، تم پہلے معاف تو کرو۔ غازی نے لکھ بھیجا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں جاننا، مہربانی مجھے سونے دیں۔ خدا کا پھر سے رپلائی آیا تو وہ بے چین ہو گیا۔ ایک تو ابا کی باتیں، اوپر سے اس کا سر دکھ رہا تھا۔ خدا پلیز، سر پھٹ جائے گا درد سے، پلیز یار، اس نے لکھ بھیجا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ سر میں کیوں درد ہے آپ کے؟ دعا لی ہے آپ نے؟ اور یکا یک میسیجز آنا شروع ہو گئے۔ غازی مسکرا دیا۔ یہ لڑکی بہت عجیب تھی۔ یہ تھی ناول کیسا یہ درد ہے عشق عشق کی 11 اور 12 ایپیسوڈ کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز اور ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔